فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ آیت قرآن پاک، تو جو تو ذکر کرنے والا ہے اس کا کتنا اللہ تعالیٰ نے مقام کر دیا کہ اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے، اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالے گا اور اس پر ہم آگے کوشش کریں گے، بات کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کس طرح سے محبت کی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ لیکن پہلے وہ جو آپ دو باتیں کہہ رہے تھے کہ جسم اور روح کے حوالے سے، آپ نے سوال بڑا دلچسپ پوچھا تھا کہ ہم کس طریقے سے محبت کریں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندے نے جب محبت کرنی ہے تو وہ محبت اس نے اپنی روح یعنی قلبی کیفیات سے بھی کرنی ہے، اور جو جسم کے اعضاء ہیں، جس میں ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، اس کے سارے اعضاء ہیں جو دکھائی دیتے، ان سے بھی کرنی ہے۔ اچھا، جب ہم دل کی کیفیات یا روح کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے دل اور روح کی کیفیات سے محبت کرنی ہے، تو صحابہ کرام اس کا بھی عملی مجموعہ تھے، پیکر تھے۔ اور جب ہم ظاہری اعمال کی بات کرتے ہیں جس کو ہم اتباع کا نام دیتے ہیں، یعنی اب میں اس کی تفصیلات میں آتا ہوں۔ اب جب ہم قلبی کیفیات کی بات کرتے ہیں تو جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بڑے پیارے صحابی کہ جو مسلسل ایک خیال میں رہتے، تو ایک دن آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑے گمسم رہتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی بات پریشانی والی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، میں بس ہمیشہ ایک بات سوچتا رہتا ہوں۔ اب یہ قلبی کیفیت کہ ہم جب آقا علیہ السلام سے محبت کریں گے تو اس وقت تک جسم کے اعضاء سے کی گئی محبت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک قلبی کیفیات آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نہیں جڑتی، قلبی کیفیات ہماری اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں جڑتی۔ یعنی ایک ہے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن اس کا احساس دل میں نہیں ہے تو وہ زبان سے کہا ہوا کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ اب وہ صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں ہمہ وقت ایک بات سوچتا رہتا ہوں کہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو ظہر تک میرا گھر میں دل نہیں لگتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، مگر ایک امید ہوتی ہے کہ چلو ظہر میں جاؤں گا تو آمنہ کے لال آپ کے مکھڑے کو دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر میں گھر چلا جاتا ہوں، کام کاج میں میرا دل نہیں لگتا، بیوی بچے سارا کچھ، ساری فیسلٹیز موجود ہیں، مگر دل نہیں لگتا، لیکن میں پھر انتظار میں ہوتا ہوں کہ عصر کی نماز آ جائے تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد پھر مغرب، عشاء، رات، ساری رات بے چین رہتا ہوں، اور آنکھ کھلتی ہے، آپ دکھائی دیتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، ستاتی ہے، فجر تک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو میرا گزارا ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں جنت میں چلا جاؤں گا، اب ذرا سوچئے، آج ہم جنت کے حصول کی بات کرتے ہیں اور بات صحابہ کرام کی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ صحابہ کرام اپنی قلبی کیفیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہاں تک جڑے ہوئے تھے۔ اب انہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں چلا جاؤں گا، اب انہیں بھی پتا تھا کہ جنت میں ہم چلے جائیں گے کیونکہ اس مکھڑے کو دیکھ لیا ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو آپ کا جو گھر ہوگا، ریزیڈنسی ہوگی، آپ کا جو رہنے کا مقام ہوگا، وہ تو انبیاء اور رسول ان سے بھی اعلیٰ ہوگا، تو ہم تو کہیں نیچے خادم غلام پیچھے، تو کیا میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا؟ آپ ذرا دیکھیے، سوال دیکھیے۔ اب یہ وہ قلبی کیفیت ہے جو صحابی کی آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑی۔ آج اگر ہم نے آقا علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام کو رول ماڈل بناتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات کو پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہو۔ آقا علیہ السلام نے اسی لمحے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمایا جدا نہیں ہوں گے آپ، جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر ایک اور مقام پر بخاری شریف میں فرمایا کہ بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب یہ تو میں نے اگزامپل دے دی قلبی کیفیت کی۔ اب اس طرح کی مطلب آپ ہزاروں مثالیں صحابہ کرام کی یعنی واقعات، اور وہ واقعات بھی نہیں کہ کوئی واقعات کی کتاب سے، کتب حدیث میں، کتب صحیحہ میں بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کی قلبی کیفیات وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب میں آتا ہوں دوسرا حصہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں، تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ ہم اپنے قلب کو، اپنی روح کو کنیکٹ کریں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، محبت کی کیفیات کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر جب ہم
اپنے ظاہری اعضاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال سارے بجا لانا ضروری ہے، فرائض میں ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو جب ہم میزان کے پلڑے میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں کوئی اور چیز اتنی وزنی نہیں ہوگی جتنا بندے کا اخلاق وزنی ہوگا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم واقعتاً یہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو پھر میرا اخلاق وہ تاجدار کائنات کے اخلاق کے جیسا ہوگا، پھر میرے بولنے کا انداز آقا علیہ السلام جیسا ہوگا، میرے پکڑنے کا انداز، میرے چلنے کا انداز، میرے بیٹھنے کا انداز، میرے آنے کا انداز، میرے جانے کا انداز، میرا مہمان بننے کا انداز، میرا میزبان بننے کا انداز، میرا میل ملاپ کا انداز، پھر جو آقا علیہ السلام کی ساری ایکٹیویٹیز تھیں ہم ان کو سٹڈی کریں گے کہ آقا علیہ السلام اپنے 24 گھنٹے کس طریقے سے گزارتے، آقا علیہ السلام کا بیہیویئر کیا تھا، آقا علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا۔ تو جب ہم ان کو جانچیں گے کہ آقا علیہ السلام گفتگو کس طریقے سے کرتے تھے، آقا علیہ السلام کھانا کس طرح کھاتے، آقا علیہ السلام آرام کس طریقے سے کرتے، آقا علیہ السلام غسل کس طرح کرتے، آقا یعنی وہ جو جسم کے اعضاء سے کی جانے والی ایکٹیویٹیز ہیں جب ہم ان کو اپنا لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ہم دل سے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ آپ نے اگلا سوال کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بسم اللہ بسم اللہ